the show In Depth with Nadia Mirza and I am Nadia Mirza. नज़ीर, अगर इस वक्त हम बात करें मुल्क के सियासी माहौल की तो दो ही ऐसे इश्यूज हैं जो मुल्क के सियासी मैदान को गरमाए हुए हैं या सियासी माहौल को गरमाए हुए हैं। एक बात हम करते हैं दहशतगर्दी की और उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए करने वाली कोशिशों की, मुज़ाकरात की, जिसकी हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। मुज़ाकरात कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं। जो हमने रीसेंट दहशतगर्दी के वाक़यात देखे जिसमें आज भी पेशावर में धमाका हुआ और आज कराची में भी घग्गर फाटक के करीब एक रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, वो धमाके से हुए। ये दो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। वाज़ेह कर दिया गया था कि दहशतगर्दी के वाक़यात और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते और शायद इसी वजाहत के बाद तालिबान की वजाहत भी आ गई कि जी हमारा इन दोनों धमाकों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो किसका ताल्लुक है, और इस सवाल का जवाब भी हमें लेना है हमारी डेफिनेटली उन एजेंसी से और उन इंटेलिजेंस के इदारों से कि फिर अगर वो नहीं तो फिर कौन। दूसरे जब हम सियासी इशू की बात करते हैं तो वो मुल्क के साबिक़ सदर और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, जो पिछले काफी अरसे से, बल्कि अगर हम कहें कि 24-25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उनको कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये एक अलग बहस थी कि जी उनको बीमारी थी या नहीं थी, उनका दिल में मसाइल थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल अब स्टेटस, जो करंट स्टेटस है वो ये है कि उनके अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हुए, 25 लाख के मसले के बीच जमा करा दिए गए। लेकिन कसूरी साहब जो कि उनके टीम का हिस्सा है, उनके वकला की टीम का, वो उन्होंने बड़ा सरप्राइज देने की बात की है और ये इस यकीन के साथ, यकीन दहानी के साथ कि 7 फरवरी को वो खुसूसी अदालत में हाजिर भी होंगे और वो एक बड़ा सरप्राइज भी देंगे कि सबको हैरान कर देगा। वो क्या हैरानी होगी? क्या मुस्लिम लीग नून भी उससे हैरान होगी, पीपल्स पार्टी भी उससे हैरान होगी, या कुछ मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहरहाल इन इश्यूज पे हम बात करेंगे। जो पैनल पे गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन करें मियां जावेद लतीफ साहब जो कि MNA है, PMLN से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अहमद रजा कसूरी साहब जो कि APML के को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अलावा जो मुशर्रफ साहब की जो लॉयर है उसके भी लॉयर भी हैं और उस कमेटी का हिस्सा भी हैं। नज़ीर, कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पलवेशा भी हमारे साथ होंगी, हमें ज्वाइन करेंगी। और इसके साथ साथ मैं बताते चलूं कि जो आज पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हमारी कोशिश होगी कि पेशावर में यानी खैबर पख्तूनख्वा के किसी हुकूमती नुमाइंदे से भी बात करें और उनसे भी बात करें, और इसके साथ जो कराची में वाक़या हुआ है तो वहां की भी जो स्टेक होल्डर जमात है MQM, उससे भी हम राब्ता करें। कसूरी साहब, शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ क्योंकि सरप्राइज आप देते रहे हैं और एक दफा फिर आपने ऐलान कर दिया है कि आप 7 फरवरी को सरप्राइज देंगे। क्या वो सरप्राइज वाकई होगा? बड़ा दो टोक सा सवाल है कि मुशर्रफ साहब खुसूसी अदालत में हाजिर होंगे या नहीं होंगे, हस्बे मामूल नहीं होंगे। देखिए, बात यह है नादिया के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज ए वेरी पावरफुल वेपन। इट्स ए वेपन विच इज यूज्ड बोथ in the military strategy and political strategy, or even in the judicial proceedings, कि आप अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको सरप्राइज दें, और जब सरप्राइज हो तो वो दिन उनकी प्रेपरेशन नहीं होती थी। इफ यू लेट इट नो योर स्ट्रैटेजी, तो फिर दूसरी पार्टी भी उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइज कर लेती है। सो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं वर्ड सरप्राइज कि वी हैव डिसाइडेड व्हाट वी विल बी डूइंग ऑन 7th। बिल्कुल, वी आर वेरी क्लियर। नहीं, डेफिनेटली आपने तो डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन हम शेयर, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम शेयर नहीं करना चाहते। नहीं, मतलब अदालत गवर्नमेंट को भी सरप्राइज में लेना चाहते हैं, हम अदालत को भी सरप्राइज लेना चाहते हैं, हम प्रोसिक्यूटर को भी सरप्राइज में लेना चाहते हैं जी, क्योंकि और आप मीडिया को भी सरप्राइज देना चाहते हैं। मीडिया भी सरप्राइज। मियां साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है इन सरप्राइजेस से? मतलब 2-3 हो सकती है। PTI आज कहती है कि जी उड़न खटोले में चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर दूसरी तरफ आपकी यानी मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत है वो कहते हैं जिस सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सरप्राइज के पीछे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं कसूरी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। गुजारिश यह है कि केस पेंडिंग हो अदालतों में और अदालतों को सरप्राइज नहीं दिए जाते। एग्जैक्टली। और ना ही अदालतों में कोई रेफरेंडम होते हैं कि कोई जज पसंद आया दूसरा पसंद नहीं आया तो रेफरेंडम करवा लें, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने काबिल ज़मानत वारंट जो निकले थे इनके, और इन्होंने रिसीव भी किए और बेल बॉन्ड भी दे दिए।
میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا ایک اقدام کیا ہے اور وہ عدالت حاضر ہوں گے، میری ذاتی رائے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس سرپرائز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ یہی سرپرائز ہوگا کہ وہ بذات خود عدالت میں حاضر ہو جائیں گے؟ حاضر ہوں گے اور ہونا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو قابل ضمانت وارنٹ نکلے ہیں، اس کے بعد تو پھر گرفتاری کے کیا کریں گے کہ ایسا ہی کوئی طیارہ اگر آ گیا جس میں ایک زمانے میں میاں صاحب چلے گئے تھے اور ایک طیارہ ایسا آ گیا کہ جس میں مشرف صاحب چلے جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ایسا نہ ہوگا نہ ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب میاں صاحب ایک خصوصی طیارے میں جا سکتے ہیں تو پھر ایک خصوصی طیارہ مشرف صاحب کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ جن سے تعلقات میاں صاحب کے تھے ان سے ہی تعلقات مشرف صاحب کے تھے۔ یہ اصحاب خطا ہو چکے تھے اس وقت پرویز مشرف صاحب کے، وہ اپنی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے اور دوسری باہر سے ممالک کے جو ہیں ان کو اپنا منوانے کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ لیا۔ اس وقت بھی کوئی قیدی جو ہے جیل کا قیدی وہ کوئی دیوار پھلانگ کر یا توڑ کر نہیں نکل گیا، لیکن انہوں نے بھیجا۔ ایک قیدی ڈیل کیا کر سکتا ہے؟ آزاد لوگ تو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، اس پر تو بار بار بات ہو چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت کے بغیر عدالت جو فیصلہ کرے حکومت وقت اس کو ماننے کی پابند ہے، وہی فیصلہ ہوگا۔ اپنے سے کوئی نہ ڈیل ہوگی نہ ہمیں اب تک دباؤ ہے نہ دباؤ قبول کریں گے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرپرائز ہوگا اور عدالت میں پیش ہونا پڑے گا؟ عدالت جو فیصلہ دے گی وہ ماننا پڑے گا۔ عدالت تو فیصلہ دے گی، عدالت فیصلہ تب دے گی جب وہ عدالت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال تو آثار ان کے لگتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں ایک اور اپنی جو آنریبل گیسٹ ہے ان کو یہاں پر ویلکم کر لوں، انٹروڈیوس بھی کرا دوں۔ ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹو ہے پلوشا خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پلوشا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پلوشا، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بیسیکلی دو ہی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں جس نے سیاسی ماحول کو گرمایا ہوا ہے۔ ایک وہ جو دہشت گردی ہے اس کے تحت اس پہ قابو پانے کے لیے مذاکرات، اور دوسرا مشرف صاحب کا ایشو جس میں پوری کوششیں عدالت کی کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں، لیکن مشرف صاحب عدالت میں حاضر ہونے کو تیار فی الحال تو نظر نہیں آتے۔ میں آپ سے اس پہ ضرور رائے لوں گی۔ ایک مختصر سا میں بریک لے لیتی ہوں، اور بریک پہ ناظرین جب واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم یہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اور آج جو دو دھماکے ہوئے ہیں، واضح کلیئرٹی کے باوجود کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اگر یہ دہشت گردی جاری رہے گی تو پھر مذاکرات کا فیوچر کیا ہوگا؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس پہ پلوشا کے لیے سوال چھوڑے گئی تھی میں بریک سے جانے سے قبل، اور وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ پلوشا، کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ قصوری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم 7 فروری کو سرپرائز دیں گے، اور جو 5 سال میں نہیں ہو سکا وہ ان چند ماہ میں بہرحال ہوا۔ مشرف صاحب کی واپسی بھی ہوئی، عدالتیں بھی لگ گئی، خصوصی عدالتوں سے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے عدالت آئیں گے؟ دیکھیے، یہ تو قصوری صاحب بیٹھے ان کے ریپرزینٹیٹو یہ سرپرائز کے بارے میں خود بتا سکیں گے بہتر۔ البتہ آپ نے کہا 2 بڑے ایشوز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جنرل مشرف صاحب کے ٹرائل جو ہے اس کو کسی طریقے سے رکنا چاہیے، وہ ایک الگ پروسیجر ہے، ایک الگ قانون اور آئین کے مطابق جو چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز آرڈنری سٹیزن اگر کوئی سوچے کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح ایک فوجی عامر کو ٹرائی کرنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس مذاکرات کو، اور آج صبح سے جو ایک کامیڈی شو ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت ٹال پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ابھی سمجھ نہیں آتا، قصوری صاحب زیادہ بتا سکیں گے، قانون دان ہیں، کہ جو لوگ آپ کی افواج پر، خاص طور پہ افواج پر، آرمڈ فورسز پر اور آپ کی لا انفورسمنٹ کو ذبح کرتے رہیں، وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ لیکن ہم ایسے میں معصوم انسانوں کے جو ضیاء کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم آرم فورسز کے جواب نہیں، میں آپ کو قانون کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ اب وہ ٹریزن میں نہیں آتا ہے۔ ایک قتل تو ایک قتل ہے نا جی، آپ چاہے دھماکہ کریں، وہ ٹیررزم کی جو بھی اس میں شکیں لاگو ہوتی ہوں گی، لیکن جب آپ ایک ملک کی دفاعی صلاحیت پر یا ملک کی دفاع کرنے والی افواج پر حملہ کرتے ہیں تو وہ کس زمرے کی ٹریزن ہے؟ میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ اگر ہم یہ کرنے لگے ہیں دونوں کام،
تو پھر ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک عام معافی دے دینی چاہیے، کیونکہ لا سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں ہر اس ملزم کو جو بھی قتل کے مقدمے میں اندر ہے یا جس نے کوئی بھی اس قسم کا کسی کو مارا ہے، پھر ان سب کو ساتھ عام معافی دینی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں ان کو کوئی عام معافی کا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتی ان کو عام معافی کا اعلان. یہ تو یہ جانیں گے جو حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں یا جنرل مشرف صاحب کے انآفیشلی آپ لوگوں نے تو دی رکھی تھی نا عام معافی. نہیں، ہمارے یہاں تو ہمارے گورنمنٹ میں تو وہ تھے ہی نہیں. وہ آئی آپ لوگوں نے بلانے کی کوشش بھی نہیں کی. آپ لوگ نہیں تو ابھی بھی وہ خود آئے ہیں، ابھی تو وہ خود آئے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اگر آپ کی بیوی کے آپ کے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وہ ان کے قاتل ہیں. آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیجئے کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے جہاں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. ہمارے پاس وہ میجورٹی اوور ویلمنگ نہیں تھی جو ان کے پاس ہے. ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز تھے جن کی آج بھی آپ رائے سن سکتے ہیں، جو بہت کلیئر ہیں. ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، لہٰذا ان کی رائے اس وقت بھی وہی تھی. جب آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، میں ان پہ نہیں تانازنی کرنا چاہتی، لیکن ان کی رائے تھی. اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ ایک چیز ڈویبل نہیں ہے، اس پہ آپ نے ان کو خاصا اس وقت میڈیا میں کرٹیسائز بھی کیا تھا. لیکن وہ ڈویبل اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز کی رائے جو تھی وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنی تھی. اس کے متصادم ہم کوئی چیز اکیلے اپنے بل بوتے پہ نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس ایک کلیئر میجورٹی ہے. انہوں نے پروف کیا لیکن نواز شریف نے پارلیمنٹ میں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی کیونکہ یہ رائٹ تو پارلیمنٹ کے پاس تھا، فیڈریشن کے پاس تھا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ان کو کریڈٹ دے دیں، لیکن اب آپ آگے یہ بتائیں دے دیں مجھے تو کوئی آئی ایم ناٹ اسٹنجی، کریڈٹ ان کو دے دیجیے. پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ماشاء اللہ ضیاء الحق نے لگایا. 2 دفعہ ان کو موقع ملا پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا، کیا انہوں نے کاروائی کی؟ تیسری دفعہ ان کو پھر موقع ملا ضیاء الحق کے بعد، ضیاء الحق کے خلاف. مطلب اگر کہیں سے کوئی سلسلہ شروع ہونے لگا ہے تو اس کو ہونے دیں. اچھا اس کے بعد آپ سوچ بھی کیسے سکتے دور میں ان کے خلاف کارروائی کا مطلب مسلم لیگ نون کہاں سے آئی ہے یہ کون نہیں جانتا. پھر یہ کو کہے کہ یوخاں سے پیپلز پارٹی کہاں سے، مسلم لیگ نون کہاں سے آئی ہے یہ کون نہیں جانتا. میں یہ کہتا ہوں کس کی پیداوار ہے یہ کون نہیں. دیکھیں ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ جناب جس نے آئین توڑا 12 اکتوبر سے شروع کیا جائے، 3 نومبر سے کیوں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو 3 دفعہ موقع ملا، کیا کہیں سے انہوں نے شروع کیا؟ آج اگر کہیں سے شروع ہونے لگا ہے تو خدا کے لیے یہ ہونے دیں. اس میں دوسری بات آپ نے ایک کی ہے طالبان کے حوالے سے، یہ ہم پک اینڈ چوز پہ اگر جاتے تو پھر 12 اکتوبر سے شروع کرتے، 12 اکتوبر سے شروع کرتے، 3 نومبر سے شروع نہ کرتے. اور دوسری بات ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ جناب طالبان قبول نہیں کر رہے پشاور کا یا کراچی کا جو واقعہ ہے، بھائی جن کو قبول کرتے ہیں اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ یہ قبول کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان کے 56 60 جتنے بھی گروپس ہیں ان میں سے اگر کوئی پاکستان کے آئین کو، دستور کو مانتا ہے، اور جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، مذاکرات بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں. آج اگر کوئی یہ بات کرے ایک سیکنڈ، جنگوں میں کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی ساتھ چلتے رہے اور دہشت گردی بھی ساتھ چلتی رہے؟ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے. آپ کے وزیر اعظم ایسا نہیں کہتے. میں کہتا ہوں مگر ہمارے وزیر اعظم ایسا نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فریم بھی دیا جائے، روڈ میپ بھی دیا جائے. کمیٹی کا بھی ہم کہتے تھے. اچھا نہیں، ابھی تک تو میں پیپلز پارٹی کی طرف سے سن رہی تھی کہ ٹائم فریم دیا جائے. نہ دیا، اس طرح نہیں. مجھے بات پوری کرنے دیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ خالی طالبان جو قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، خالی وہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو 60 سال ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کرتے رہے، جو الزام ہے ہم پہ، وہ بھی پنگے بازی کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کے اندر فنڈنگ ہو رہی ہے مختلف گروپس کو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے، ان پر بھی نظر رکھنا ہوگی. اور یہ آج جو چاروں طرف سے ہم گھیرے ہوئے ہیں، یہ ایک کوئی دشمن نہیں ہے. بلوچستان کے حالات اور ہیں، کراچی کے حالات اور ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات اور ہیں. ایک تناظر میں اس کو نہیں لینا. ہم جب بات کرتے ہیں مشرف صاحب کے ٹریزن کیس کی، جس پہ آپ سرپرائز بھی دے رہے ہیں، جس پہ یہ تمام باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئین توڑنے کی بات کی جاتی ہے، ٹریزن کیس کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ پودا بھی انہی کا لگایا ہوا ہے. نہ لال مسجد آپریشن ہوتا، نہ تحریک طالبان وجود میں آتی، اور نہ سب یہ ہوتا، اور آج نہ ان کو گھٹنے ٹیکنے کی نوبت آتی. اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں قصوری صاحب؟ دیکھیں، یہ ایک آرگومنٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں وراثت میں ملی
इकॉनमी विरासत में मिली, हालात तहरीके तालिबान तो विरासत में मिली ना, विरासत में मिले। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो विरासत में मिली ना, इनको भी विरासत में मिली, फिर इनको भी विरासत में मिली। वो लोग जो गले फाड़ फाड़ के उसी पाकिस्तान के अवाम के पास वोट लेने गए, अगर उनको पता था कि विरासत में इतनी बुरा पाकिस्तान मिलना है, तो व्हाई मेड ऑल दैट एफर्ट? सी द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैज फुल पावर टू टेक ए यू टर्न। अगर आप किसी पॉलिसी से एग्री नहीं करते, व्हाट स्टॉप्स यू? आप यू टर्न, जो आपने यू टर्न नहीं लिया, तो उससे दो प्रिजम्पशन होती है। आइदर यू आर सो इनकॉम्पिटेंट दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग ए पॉलिसी, और पीपल्स पार्टी वाज नॉट केपेबल, और वो पॉलिसीज जो थी वो इतनी पैमाने की थी, इतनी पायदार थी कि आपने उसको फॉलो किया। देखिए, बात ये है कि ये जो इस वक्त सारा मामला है वो ये है कि आपने जनरल मुशर्रफ पर सारा फोकस किया हुआ है। वाई जनरल मुशर्रफ अलोन? आप इसको 12 अक्टूबर से क्यों नहीं करते? नहीं, मैं सॉरी साहब, सॉरी टू इंटरवीन यू, बट राइट नाउ मैं ये बात नहीं कर रही कि हम 12 अक्टूबर से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और 3 नवंबर से कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस टेररिज्म को आज हम फेस कर रहे हैं और जिसने मजबूर किया इस हुकूमत को उनके आगे घुटने टेकने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये टेररिज्म का जो पौधा था वो भी मुशर्रफ साहब के ही दौर में लगा है, जो अब परवान इतना चढ़ चुका है? वो कैसे? देखिए, बात ये है, आपको पता होना चाहिए कि लाल मस्जिद, अगर आप समझते हैं कि वो न्यो है, तो लाल मस्जिद में उससे पहले 2003 में जो कबायली ऑपरेशन हुआ, 4-5 दिन उनको खाना काबा के जो हैं अपने मुअज्जिन, उनको भी अपने जो उनके जो पेशे इमाम हैं उनको भी लाया गया, तमाम बड़े बड़े लोगों को लाया गया ताकि उनसे नेगोशिएट हो जाए। बात यह है कि मस्जिद का बिल्कुल एक एहतराम है, लेकिन हमारे यहाँ एक तारीख में अगर हम निगाह डालें तो मस्जिद ज़रार, जो कि इंतशार का एक सेंटर बनी हुई थी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अल्लाह के रसूल ने कहा इसको मिसमार कर दो, कहा गया इस मस्जिद को मिसमार कर दो, क्योंकि यहां से एक इंतशार फैल रहा है। मसाजिद में तो कुरान पाक के नुस्खे होने चाहिए, हदीस के होने चाहिए, फिका के होने चाहिए, इस्लामिक हिस्ट्री के होने। अगर मसाजिद के अंदर आप असला और बारूद ले जाएं और वहां से आप फायरिंग करके एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हुआ वन ऑफ द मोस्ट एबल कमांडर ऑफ द कमांडोज कर्नल हारून को आपने मार दिया और 12-14 आपने कमांडोज को मार दिया, तो चीज ये है कि आपने उस मस्जिद को शेल्टर बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मौलवी अब्दुल अजीज जो जिस तरह से वो निकले और जो सब कुछ हुआ, आज वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने बैठे हुए और जिसने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, अगर वहां पे यही वेपन और यही सब कुछ था, वो उनका स्टेटस आज क्या है? और जो जिस तरह से वहां से निकले उनका स्टेटस आज क्या है? उनको तो हमने हीरो बनाया हुआ है। आपके हीरो बन गए ना मौलवी अब्दुल अजीज, लीडर बन गए ना, मतलब मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बना दिए गए। तालिबान ने उनका नाम दिया ना, वही तालिबान एक फ्रीक जिसका भी नाम देगा। नादिया देखें, एक फ्रीक आजाद है अपनी टीम सिलेक्ट करने के लिए, ये उनका है ना, वो जिसको चाहे दे दें। तालिबान से बात कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कर दी। आज मौलाना समीउल्लाह से किसी ने सवाल किया, उन्होंने उनसे सवाल किया कि जी क्या तालिबान का दफ्तर इस्लामाबाद में भी खोला जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद हमारा दफ्तर है। ये कितना डेंजरस स्टेटमेंट है, मतलब आप स्टेटमेंट बताएं कि हर मस्जिद हमारा दफ्तर है, इससे मैं क्या कंसीव करूं? नादिया, इसका जवाब तो समीउल हक साहब ही दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो फिरका वारियत की आग लगी हुई है, ये मुख्तलिफ इस तरह के मसालिक के जो उलमा इकराम है, ये उन्हीं की लगाई हुई है, कोई बाहर से लोग नहीं आए। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त जो गुरीला वार की नौबत में आया हुआ है, जंग लगी हुई है, जो गुरीला वार जंग लड़ी जा रही है, इसको इस तरह ना करें कि जनाब तालिबान कौन। हम तो ये कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हम देखें, पहले बात ये की जाती थी कि वो पाकिस्तान को आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान को नहीं मानते। भाई जो उन्होंने टीम दी है वो पाकिस्तान के आइन को मानने वालों की दी है ना, वो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं ना, जिनकी वो इसका मतलब है वो पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं, जमहूरियत को भी मानते हैं, इसलिए वो जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की वही टीम की सिलेक्शन हुई। अब आगे बात, हम ये चाहते हैं कि जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो जिस तरह अभी आपने लाल मस्जिद
کا واقعہ کا ذکر کیا، میں ذکر کروں گا کہ قبائلی علاقوں میں جب 2003 میں آپریشن ہوا اس کا بھی ریئیکشن ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک پاکستان کا ہراول دستہ تھے، وہ اگر کسی وجہ سے افینڈ ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے گولہ بارود کی وجہ سے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جن کے جو بے گناہ بچے جو شہید ہوئے ہیں، بے گناہ بچے مارے گئے ہیں، ان کو دوبارہ پاکستان کی ساورینٹی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اگر وہ نیشنل کاز کے لیے پھر سے پاکستان کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو قبول کرنے دیا جائے. ہاں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جن کو فنڈنگ باہر کے ممالک کر رہے ہیں، ہاں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو مختلف مسئلے کے حوالے کرنا کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کرنا یہ کس طرح ہوگا نادیہ، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح یہ کس طرح ہوگا؟ They would tell General Mashar do it more، وہ بنا کے تھا no more. اب یہ میاں نواز شریف صاحب نے امریکنز کو خوش کرنے کے لیے نارتھ جو ہے وزیرستان کا فرنٹ کھول دیا ہے. Who has done it؟ میاں نواز شریف. پاکستان ایئر فورس نے وہاں جا کے بمبارڈمنٹ کی ہے. تو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پھر بات کیا ہوئی؟ پھر جنرل مشرف کو کیوں انگلی اٹھا رہا ہے جی؟ جو آپ نے وہی کرنا ہے جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اچھا یہ دونوں باتیں نہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں نہ کاروائی اگر ہو تو میرا سوال تھوڑا سا جو مذاکراتی کمیٹیز ہیں انہوں نے بات کی کہ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. پلوشا نے بھی اس میں ایڈ کیا ہے کہ بڑا ہی ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر مسجد ہمارا دفتر ہے تو یہ بڑا اس کو پوچھنا چاہیے، یہ تو ان سے پوچھنا ہوگا. مگر یہ حقیقت ہے کہ جن پر طالبان کو اعتماد تھا وہی کمیٹی بنائی گئی ہے. اور دیکھیں جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ آتے ہیں نا تو جب تک دونوں فریقوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو بات آگے نہیں چل سکتی. جی مجھے تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ لیجیٹمائزیشن آف اینی اینڈ ایوری بینڈ آؤٹ فٹ. آپ اس کو صرف ایک نام سے نہیں وہ کر سکتے ریسٹرکٹ. کل کو کوئی اور آؤٹ فٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ طاقتور تو آپ کو پھر اسی اصول کے مطابق ہر ملک دشمن سے مذاکرات کرنے پڑیں گے اور انہیں لیجیٹیمیسی دی ہے. تو سب سے میں جو ڈینجرس ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں کہ ایک لیجیٹیمیسی، ایک سائلنٹ ٹیک اوور اس وقت ہو رہا ہے اور ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ آخری سانسوں والی مطلب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے میاں صاحب کو کہا ہے کہ ہم ان کی پیس انہی ملیٹنٹس کو، انہی طالبان کو اسٹیک ہولڈر ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس میں آپ لوگ سائن کر دیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے نادیہ ہماری ایک پوزیشن شروع دن سے رہی ہے، ناٹ بیکاز یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے یا پوزیشن ایسی ہے جو لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے لی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈر بھی اسی دہشت گردی کی نظر ہوئی، کاؤنٹلیس ورکرز، بہت سے رہنما. لہٰذا آپ اس پہ پلیز ڈاؤٹ نہ کریں کہ ہمارا ایک اپنا سٹینس ہے. لیکن ہم اس وقت اے پی سی کے وقت بھی اور آج بھی صرف یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کی پیس یا امن لانے کی راہ میں ہم کھڑے نہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ عائشہ گلالے اسٹرانگ ریزرویشن پی ٹی آئی کی رہنما ہے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. عائشہ پی ایم جو ہے نواز شریف صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا تھا مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. کل جو کور کمیٹی کا میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ٹیررزم اور ساتھ ساتھ نیگوسیشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں طرف سے سیز فائر ہونا ہوگا. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کل تک جو مانتے تھے وہ آج مان نہیں رہے. کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی پاکستان میں پیس پروسیس شروع ہوتا ہے تب ہمارے ملک میں ایسے اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہاں کیونکہ سیز فائر ہوا نہیں ہے نا، کیونکہ سیز فائر آپ نے ابھی تک جو ریزسٹیو فورس ہے نا، مزاحمتی فورس ہے، اس کے ساتھ تو آپ نے ابھی تک سیز فائر ان سے کروایا نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ رسپانسبلٹی میرے خیال سے، جہاں تک میری انفارمیشن، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. تو اب یہ جو کل اٹیک ہوا، جو سنیما میں اٹیک ہوا، میں خود ایل آر ایچ گئی وہاں پہ، میں نے مریضوں کی عیادت کی رات کے 12 بجے. تو اب یہ ہے کہ جو اس کی رسپانسبلٹی بھی انہوں نے پھر ایکسپٹ نہیں کی. اس کے علاوہ جو چرچ پہ اٹیک ہو نہیں، انہوں نے رسپانسبلٹی ایکسپٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پھر کام کس کا ہے؟ کم از کم صوبائی حکومت کا اتنا کام ہے کہ پھر اگر انہوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟
जी जी, वही तो हमें मालूम करना है कि अगर वो नहीं कर रहे तो फिर फीस प्रोसेस को कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त कंफ्यूजन की सूरत हाल है, देखिए अब पहले तालिबान का एक छोटा सा ग्रुप था, आपने जो ट्राइबल एरियाज का एक रिवाज है जिरगा सिस्टम, जब अफगानिस्तान से लोग जो है वो मिलिटेंट जो है आयशा माजरत, मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू करूंगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कल तक जो जिम्मेदारियां कबूल करते थे, आज वो कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, तो हम ये सवाल करने पे आपके हक बन जाने में कि हम पूछे कि फिर किसने किया? आप सूबाई हुकूमत का है, आप जवाब तो दें किसने किया। तो मैं तो तालिबान की तरफ से नहीं बोल सकती ना, वो नहीं, मैं तालिबान की तरफ से नहीं, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बताए कि अगर ये धमाका, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई तालिबान नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? नादिया, बहुत सिंपल बात है कि अगर ये जब भी इस मुल्क में जो है वो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, तब इस मुल्क में हमेशा जो है वो ऐसे अटैक्स होते हैं। अब ये तालिबान ने किया है नहीं किया, जब तक ये डायलॉग का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि डायलॉग, अगर आपने 11 साल तक तो उन्होंने डायलॉग किया नहीं, हमने अब तक फोर्स का इस्तेमाल किया, तो एक चांस देना चाहिए नेगोशिएशन। हो सकता है लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आई एम रियली सॉरी आयशा, बिकॉज जो कल आपकी कोर कमेटी आपके अपने जो पॉइंट्स लेकर आती है वो कहते हैं कि जी सीज फायर इज नेसेसरी, दोनों तरफ से जंग बंदी हो। सीज फायर तालिबान की तरफ से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीज फायर के बगैर आप डायलॉग आगे नहीं हो रहा, मगर और तालिबान को क्लियरली उनको बोलना चाहिए कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना चाहिए, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर आना चाहिए, ताकि अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर कोई अटैक होता है तो मालूम तो हो कि किसकी तरफ से हुआ। तो ये मालूम आप बताएंगी ना, आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं, ये तो मुझे आपसे सवाल करना है। जब तक डायलॉग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, नादिया देखिए इस वक्त तालिबान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो जब तक आप डायलॉग की टेबल पे उनको बुलाएंगे नहीं, उनसे सीज फायर जो है बल्कि उनको तो अभी से करना चाहिए। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। लेकिन एक बात नहीं बल्कि मैं कहती हूँ हर तरफ ही कंफ्यूजन है। आप बड़ी क्लैरिटी के साथ इस चीज के साथ आ जाते हैं कि जी जो नेगोशिएशंस हैं और जो टेररिज्म है वो पैरेलल नहीं चल सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट का कितना हाथ है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ उनके अपने लोग कितना खड़े हुए हैं, दीगर जमातें उसको किस तरह से देखती हैं। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, मैं साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर हम बात यही कर रहे हैं, ब्रेक पे जाने से कबल मेरी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, और जो पेशावर में धमाका हुआ है, आज भी हुआ पेशावर में धमाका, कल भी हुआ पेशावर में धमाका, जो कल तक जिम्मेदारी कबूल करते थे आज वो कह रहे हैं कि जी हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो हमें कौन बताएगा कि इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। जो कराची में भी आज जो एक रेलवे को हादसा हुआ है, वहां पे भी धमाका के इस मवाद से उसको भी उड़ाया गया। आप बताएंगे, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होनी चाहिए ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है। हमेशा जब बड़े बड़े वाकयात होते हैं तो जी फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने तो इनको रिपोर्ट दी थी कि जी ऐसा कुछ होने वाला है, ये नहीं कुछ कर सके। ये कौन कर रहा है? तालिबान कर रहे हैं। नादिया, बात यह है कि मैंने कराची का जिक्र किया था, बलोचिस्तान का जिक्र किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मंशियात फरोश, भत्ता माफिया, लैंड माफिया, जितने जराइम पेशा लोग थे, अब उनका कद इतना बढ़ गया है कि वो भी एक दहशतगर्दी का रूप धार चुके हैं और इन ग्रुपों में शामिल हो चुके हैं। आज का खुद कुछ धमाका था पेशावर जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमसाया ममालिक से भी फंडिंग हो रही है, बलूचिस्तान में बेशुमार शवाहद मिले हैं। इसी तरह कराची की जो सूरत हाल है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि खाली तालिबान जो जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, खाली वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, मैं यही मेरी अर्ज सुने कि पाकिस्तान 9/11 के बाद भी यहाँ बहुत से ममालिक ने फंडिंग की है, और 60 साल जो हम पर इल्जाम लगता रहा है कि हमसाया ममालिक में हम मुदाखलत करते रहे हैं, वो भी यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है, जी मैं हमसाया ममालिक का तो कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम ये चाहते हैं जिसमें ईरान भी है, जिसमें भारत भी है, जिसमें अफगानिस्तान भी है। मजबूत सफारतकारी से आपको उनको भी कायल करना होगा कि हम अपने दायरा कार में ही रहेंगे, हम हमसायों में पंगे बस। ये देखिए, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम कोशिश से निभाने की करेंगे, इसलिए कि 60 सालों का किया धरा जो है वो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता।
یہ اگر آپ چاہیں کہ رات کو رات ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہی بات پلویشا کی پارٹی نے یا پیپلز پارٹی نے کہتے 5 سال گزار میں نہیں کہوں گی یہ بات. میں یہ بات آپ مجھے بعد میں نادیہ اگر مجھے بھی اجازت دے دینا, میں بھی بات کرنے کے لیے آئی ہوں شو میں. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی ہے اسے نہیں پتا تھا کیا ماحول تھا اور اس نے وہ چیزیں انہیریٹ. دس ورڈ یہ بہت ضعیف آرگومنٹ ہے کہ ہم نے انہیریٹ کیا. بھائی آپ کو کسی نے منت تو نہیں کی نا کہ آپ آ جائیں. اور دوسری بات, اگر ان کی بات مکمل ہو جائے تو میں بات کرتا ہوں. جی میری تو بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی, آپ لوگ تو کافی دیر سے کریں. میں ایک آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی. بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب الیکٹڈ پارٹی ہیڈز کو ایسی بینڈ آؤٹ فٹس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں, اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, اگلی طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے, تو یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ اور دوسرا, میں مان لیتی ہوں کہ یہ دھماکے شاید طالبان نے نہیں کیے, تو جنہوں نے کیے ہیں کل کو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کرو ہماری ٹرم سے, آپ کریں گے؟ اور کیوں نہیں کریں گے؟ اور یہ کیپیچولیشن, یہ گھٹنوں پہ گرنا, مطلب اس کا کوئی اینڈ ہے؟ نادیہ آپ نے ایک بات کی تھی, آپ نے ایک بات کی تھی, آپ بھی ذرا اس میں شامل گفتگو اگر ہو جائیں گے تو اچھی بات ہوگی. مجھے بتائیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے اس چیز کو بتانا اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جو ٹیررسٹ ہیں, جو ملیٹنٹ ہیں, جو کل تک دھماکے کر رہے تھے, آج وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے. کس سے ہم پوچھیں گے اب کون کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی اس فیڈرل گورنمنٹ ریسپانسبلٹی بیٹھے ہیں نا, نہیں بتا رہے. اور دوسرا جو ہے جو ٹارگیٹڈ ایریا ہے پاکستان میں, دیٹ از کے پی کے, اٹس پی ٹی آئی والوں کی ذمہ داری ہے. ذرا عائشہ گلالے کو دوبارہ سے لے لیجیے گا ٹیلی فون لائن پہ اگر پاسبل ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہاں سنسیئرٹی ہو نا تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے سول کے مقدمے میں ہوتا ہے کہ پلینٹ آ گیا, اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ آ گیا, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے, سیریٹم ABCD 1 2 3 4, طالبان کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے, پھر ایشوز ڈٹرمن ہونے چاہیے. ونس ایشوز آر ڈٹرمن then you must focus your dialogue on the issues. اگر آپ نے دائیں بائیں چلنا ہے تو آپ اس کی ایسی گنجلوں میں پھنس جائیں گے کہ آپ پھنس چکے ہوئے ہیں. مجھے یہ بیل مڈیرے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیں بات یہ ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت وقت کا ڈائیورشنری ٹیکٹکس ہے. ڈائیورشن کیوں ہے کہ ایشوز کیا ہیں جو یہ دے آر انکمپیٹنٹ ٹو ریزالو. جہالت, افلاس, غربت, روشنیوں کا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب چکا ہوا ہے. بلوچستان ڈرفٹ کرتا جا رہا ہے فیڈریشن سے. نارتھ وزیرستان میں جو ہے اپنا بڑا ایمیننٹ ہے ڈینجر آف ملٹری اسٹرائک. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. سنس دے آر ناٹ کیپیبل آف سالونگ دس پرابلم, یہ ایک ڈائیورشن ہے. چند ایک جیسے پہلے جنرل مشرف کا ایشو جو تھا ڈائیورشن, وہ تھوڑا سا سائڈ, تو انہوں نے اب ایک اور ایشو ڈیولپ کیا ہے تاکہ یہ ویکلی بیسس پہ چل رہے ہیں, بیکاز دے نو اٹ کہ یہاں سول وار کنڈیشنز آ رہی ہیں. I tell you, civil war. I'm a student of international history. میں نے فرینچ ریولیوشن پڑھا ہے, میں نے لاسٹ پڑھا ہے ریولیوشن, ایرانی ریولیوشن. یہاں بڑی بڑی ایک شدت ہے, ایک فرسٹریشن ہے. یہاں فرسٹریشن کا آؤٹ بسٹ ہونے والا کسی وقت, اور جس دن وہ آؤٹ بسٹ ہو گیا, بلیو یو می, یہاں ممبر پارلیمنٹس اور ممبر پروونشل اسمبلی اور لیڈرز کی مجھے لوگ لاشیں گھسیٹتی مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بریکنگ کی طرف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے بار بار کہ کوئی بریکنگ نیوز ہے, ہم ذرا اس کو شیئر آپ سے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور یہاں پر ہم دو ہی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, وہی دو ایشوز جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اسی نے سیاسی ماحول کو گرمائے ہوئے رکھا ہوا ہے. ایک مشرف صاحب کی خصوصی عدالت میں پیشی, جہاں سے ان کو بار بار بلاوے آ رہے ہیں لیکن وہ ہیں کہ جا کے نہیں دے رہے. اب 7 فروری کو دیکھنا ہی ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں اس ناسور کی جس کا نام دہشت گردی ہے, جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. مجھے کلیئرٹی نظر نہیں آتی آپ لوگوں کے سٹیٹمنٹس میں, جب آپ لوگوں کے جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, جو آپ کے
لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیررزم اور نیگوسیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی اسٹیٹمنٹ تو دیجئے کہ اگر یہ واقعات ہوتے رہیں گے تو پھر کیا مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے؟ نادیہ، ایک طرف تو مذاکرات بالکل ہماری ترجیح ہے، وہ ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ ابھی کہاں ہو رہے ہیں؟ اگر نادیہ، اگر دوسری بات آپ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ بم دھماکے ہوتے رہیں گے، اس طرح لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی، حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو آپ نے بات کی ابھی پلوشا سے کہ 5 سال انہوں نے کیا کیا، بھئی 12-14 سالوں میں جو تباہی ہوئی اداروں کا حالت تو یہ تھی کہ ان کو ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو چکا تھا، ایک دوسرے میں رابطے کا فقدان تھا. پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ جب سے آئی اور پرائم منسٹر نے تمام اداروں کے ہیڈز جو تھے ان سے ملے اور ان کے مرکزی آفس میں جا کر ان کا اعتماد بھی بحال کیا. اور یہاں تک 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں، انہوں نے فوری طور پر اپنے تمام جو انٹیلیجنس ادارے تھے ان کو ایک ہوم لینڈ سیکورٹی ادارے نامی ایک ادارہ بنایا جو ان کو ایک جواب دیتا. پاکستان میں 12-14 سال سے تباہی ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کا اعتماد بھی نہیں تھا اور رابطے کا بھی فقدان تھا. ہم نے ہمارے جو 26 کے قریب انٹیلیجنس ادارے ہیں، 12-14 سال میں سے اگر میں 5 سال نکال دوں تو پھر تو ایک ہی بندہ تھا نا، وہ اداروں میں کیسے آپس میں رابطے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 12-14 سال 5 سال شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا فقدان تھے. ایک ہی تو بندہ تھا جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا اور وہ ان کا سربراہ بھی تھا. یہ تو انہوں نے تو خود کیا تھا، تو یہ کیا جواب دہ ہوں گے؟ یہ تو کرنے والوں میں سے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 26 کے قریب جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ہم ان کو ایک امبریلا کے نیچے لے کر آئے ہیں، اور اسی لیے جو ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ یا دوسرے اب ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں جو ہیں وہ بہتر کچھ پرفارم کرنا شروع کیا ہے. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کنفیوژن جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے میں ول نہیں ہے یا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. انشاءاللہ مذاکرات جہاں کرنے ہیں وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، جن کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں وہ کارروائی بھی ہوگی، تبھی پاکستان میں امن قائم ہوگا. کچھ کہیں گے آپ؟ کیونکہ اگر یہ پتا چل جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ بتا دیتی ہیں کہ ان دھماکوں کے پیچھے بھی انہی ایلیمنٹس کا ہاتھ ہے، انہی ملیٹنٹس کا ہاتھ ہے جن کا تعلق تحریک طالبان سے ہے، تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ دیکھیے وہ تو پھر بات جب تک شیئر نہیں ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسی کسی کو بتاتی ہے حکمرانوں کو، ضروری نہیں وہ بات پبلک ہو، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، جو بھی بینڈ آرگنائزیشن تھی، کل اس سے بڑی کوئی بینڈ آرگنائزیشن آ جاتی ہے، تو میرا میاں صاحب سے سوال ہے کہ پھر آپ کی اسٹریٹجی کس طرح مختلف ہو سکتی ہے؟ کسی بھی ہمسایہ ملک انہوں نے کہا جو انوالوڈ ہیں وہ اس سے زیادہ فنڈنگ کر کے ایک بڑا جن آپ کے سامنے افریت لے آتے ہیں، آپ کیا اس سے بھی بیٹھ کے اسی طرح بات کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو کس پریٹیکسٹ پر نہیں کریں گے؟ اور جن سے آپ بات کریں آپ کو جب معلوم ہے کہ اس میں مختلف مطلب بقول ان کے ہمسایہ ممالک شامل ہیں، فنڈنگ شامل ہے، تو یہ مطلب کہاں ختم ہو گئی یہ جو کیپیچولیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ گھٹنے ٹیکنا ہے؟ یہ کنسیو کروں کہ you people are not in favor of dialogues? We have reservations, strong reservations. We are not standing in the way. آپ میری اگر اسٹیٹمنٹ سن لیں، ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، لیکن ہماری ریزرویشنز ہیں کیونکہ ہم نے اس پروسیس سے گزرے ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آج آپ نے دیکھا تھا جو ٹون اور ٹینر یوز ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، آپ نے دیکھا تھا یہ میرے سامنے نہیں آئی. ہم نے ہر فورم لیڈر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ٹائم فریم دیا جائے. نہیں جی بالکل ٹائم فریم دینا ایک بہت بڑی بات ہے. نہیں بالکل نہیں، ہم نے ہر سطح پہ کہا ہے، ہماری لیڈرشپ نے ہر سطح پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. بالکل ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز ہم نے ٹرائی کی وہ نہیں ہوئی، یہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کرے کامیاب ہوں، لیکن ہماری ریزرویشنز یہ ہیں کہ آپ کس حد تک کیپیچولیشن میں انڈلج کریں، کہاں تک آپ جائیں گے، کس حد تک آپ آئین اور قانون کے دائرے سے کتنا باہر نکلیں گے، اور کس حد تک آپ انڈیویجولز کے رائٹ، اسٹیٹ کی جو ایک طاقت ہوتی ہے اپنی وہ کس حد تک گیو اپ ہم کرنے جا رہے ہیں. عائشہ گلالی اگر آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں تو یہ اس کا سوال آپ سے بھی بنتا ہے، کیونکہ کے پی کے کے باوجود اس کے کہ عمران خان بڑے حامی بھی رہے لیکن انہوں نے پھر پیچھے ہٹے کہ جی وہ اس کا ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی گورنمنٹ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب یہ جو فیسیلیٹیشن پروگرام ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہے، کوئی لمٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا بات کریں گی؟
جی ٹائم فریم اور جو اس کے اوپر کام ہے وہ تو گورنمنٹ کا میرے خیال سے کام ہے. گورنمنٹ کی ایک کمیٹی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کے پی کے چونکہ اس میں فرنٹ لائن پہ ہے اور کے پی کے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جتنے بھی اٹیکس ہیں وہ سارے کے پی کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں. تو تمام تر وار اگینسٹ ٹیرر کا جو سارا جو یہاں پہ زیادہ تر افیکٹیز ہیں وہ ہمارے کے پی کے لوگ ہیں. تو اس لیے رستم شاہ محمد صاحب جو ہیں وہ اس میں ممبر ہیں جو بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. افغانستان میں وہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں تو ان کو نالج بھی ہے. تو امید ہے کہ ایک میننگ فل طریقے سے کام ہوگا اور ہم اس کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. باقی جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے تو ٹائم فریم کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو جلد از جلد اس مسئلے کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہیے اور اس میں ایک خلوص نیت سے اور گورنمنٹ جو ہے ہم اس کو بیک بھی کریں اس کے ایفرٹس کو. اور اے پی سی میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ڈائیلاگ کو کیا ہم یہ امید کریں کہ آج کا دھماکہ کل کا دھماکہ اس کے پیچھے کون ہاتھ ہے یہ پبلک کیا جائے گا؟ ڈی آئی خان جیل والا نہیں ہوگا کہ رپورٹ آئی اور وہ فائلوں کے نیچے دبا دی گئی انٹینشنلی؟ نہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو انٹیلیجنس جو پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی. ابھی گورنمنٹ کو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی دیکھیں، ایک تو ڈائیلاگ کا پروسیس ہو گیا پھر اس کے ساتھ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اب میرے خیال سے اس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ آج کا دھماکہ کس نے کیا، کل کا دھماکہ کس نے کیا تھا. نہیں، اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن تو ہوگی، پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن اور پبلک کریں گے. ہاں بالکل پبلک کریں گے. طالبان نے کیا ہوگا تب بھی پبلک کریں گے. اس سے پہلے جو ڈی آئی خان جیل کے اوپر جو اٹیک کا جو انویسٹیگیشن تھی وہ سی ایم صاحب نے ریجیکٹ کی اس کی رپورٹ کہ آپ لوگوں نے اس میں ریسپانسبل جو لوگ تھے پہلے تو ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا تھا. سی ایم صاحب نے ہٹا بھی دیا تھا. لیکن ٹھیک ہے عائشہ ایک منٹ رکیے گا. میاں صاحب یہ رپورٹ آپ کے پاس بھی آئے گی. اگر اس میں تحریک طالبان کا انوالومنٹ سامنے آ جاتا ہے دین واٹ؟ دیکھیں اگر ان کا انوالومنٹ ہوتی ہے تو یقیناً پھر یہ سوالیہ نشان ہے اور کس طرح پھر ڈائیلاگ آگے چل سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو انٹیلیجنس ادارے یا ہمارے ادارے کو جو ہٹ کر رہے ہیں یہ یقیناً دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں وہ پاورفل ہیں ان سے زیادہ. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے لیکن یہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ تمام دشمنوں کو اکٹھا کر دیں ان کے ساتھ لڑنا آپ کے لیے آسان ہے، یا آپ ان کو جو آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، آپ کے آئین اور پاکستان کو مانتے ہیں، اسلام کو آپ کے کو مانتے ہیں، اداروں کو آپ مانتے ہیں، ان کو الگ کرنا مناسب ہے؟ آگے آنے والا وقت بہت جلدی یہ بات بتا دے گا کہ آیا وہ ہتھیار پھینکتے ہیں یا نہیں پھینکتے. جو میری عرض سنیں نادیہ، جو ہتھیار پھینکتے نہیں ہیں، جو اپنا اسلام کی بات کرتے ہیں، جو اپنے آئین ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہر حال میں ہونے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب مشرف صاحب واپس آئے تھے تو وہ بھی اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ جی پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا، الیکشن میں حصہ لوں گا. ان کو بڑی امیدیں بھی اس سے وابستہ تھی، وہ نہیں ہوا. اگر وہ اس وقت ہوتے موجود تو آپ لوگ کس طرح آپ کی موو کیا ہوتی؟ لائک آپ لوگ ڈائیلاگ کی طرف ہی جاتے یا آپ یہ سوچتے کہ جی ہم فل فلیج ہم نے آپریشن کرنا ہے اور ان ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ ہی کرنا ہے؟ دیکھیں دنیا میں ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ آپ جو اس قسم کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں وہاں آپ اس کو فارملی ڈیل بھی کرتے ہیں اور ساتھ نیگوسیشن کا بھی جو چینل ان کی اسٹریٹجی سے آپ متفق ہے؟ صحیح چاہ رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی تو ابھی ہے ہی نہیں. دیکھنا کہ ان کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے جس میں ٹوٹلی نان سیریس لگتی ہے. مثلاً عرفان صدیقی، واٹ از ہز لیول، ہو از ہی اسپیشل اسسٹنٹ نواز شریف کے وزیر اعظم پاکستان کے، میجر عامر ٹینی منی آئی ایس آئی کا ایک بندہ آج سے 20 سال پہلے کا جس نے مڈ نائٹ جیکالز کیا، سوائے رستم شاہ محمد کے جو کہ فارمر چیف سیکرٹری فرنٹیئر بھی رہا ہے، انٹیریئر سیکرٹری بھی رہا ہے اینڈ ایمبیسڈر ٹو افغانستان. ویل اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے کہ ہی نوز. رحیم اللہ یوسف زئی انٹلیکچوئل تھی، اپنا جرنلسٹ ہے تھی. جرنلسٹ بھی کبھی نیگوشیٹ کرتے ہیں، جرنلسٹ بیچارے لکھتے ہیں. تو یہاں تو سلیم صافی صاحب کو پیشکش کی تھی، سارا باسی کو بھی. یہاں تو جنرل علی جان اورنگزئی جیسے لوگ آنے چاہیے تھے جو کہ ٹرائبل ایریا سے ہیں،
आर्मी से भी उनका लिंक है कि आर्मी के दरमियान भी ब्रिजेस हो सकते हैं। इस किस्म के आदमी को लाना चाहिए था। आपको कमेटी की फॉर्मेशन पे भी कोई वेरी पुअर, ये यहाँ से नॉन सीरियसनेस इनकी शो होती है, जो नॉन सीरियसनेस शो होती है। मुज़ाकरात होने हैं वो कबूल कर रहे हैं, और जिनसे वो कह रहे हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। नहीं, अभी तो वो क्या कबूल कर रहे हैं? आपको पता है कि जब जिनसे आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो खुद अभी सामने नहीं आ रहे, वो भी अपनी कमेटी बना के आगे दे रहे हैं, और हम काम बड़ा अच्छा किया, वो भी आने के लिए और बड़ा क्लेवरली किया है। इनकी चार्टर ऑफ पावर सबको एक्सपोज कर दिया विद वन क्लेवर मूव। उन्होंने हर पॉलिटिकल लीडर और हर लीडिंग को एक्सपोज कर दिया। और इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सिर्फ एक काम नजर आ रहा है, अपॉलोजिस्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ। ये हो गया तो वहां शाफरमान साहब कुछ बोल देते हैं, ये कुछ और हो गया तो यहां से कुछ शुरू हो जाती हैं आपकी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉलॉजीज। लेकिन बात मैं आपको बताऊं, बात इससे बहुत आगे की है। जो मुझे नजर आता है वो आप इग्नोर करें कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, और आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, जिस हद तक आप घुटनों पे आ रहे हैं, उसका नतीजा आप जानते हैं। कल कना को यहाँ खुदा न खास्ता दुनिया कहती है कि इतना अनसेफ मुल्क है, हुकूमत में कोई दम नहीं है, यूएन फोर्सेस उतार लो, क्या कर लेंगे आप फिर पूरी दुनिया के खिलाफ? हमारे साथ तो हुआ है, एबटाबाद का वाकया जो हुआ है उसामा बिन लादेन के, आप बताइए। नहीं तो आप लोगों ने उसको क्या कर लिया? नहीं, वो यूएन फोर्सेज आपकी न्यूक्लियर पावर उसके खिलाफ नहीं आई थी, वो न्यूक्लियर उसके खिलाफ नहीं आई थी। हमने 8 महीने बंद किए, हमने 8 महीने बंद रखा, और यही चेक पोस्ट पे चाहे नेटो मारे, नहीं चाहे नेटो की गोली से मरे फौजी, या चाहे अफगानी गोली से, या ठीक है, या फिर तालिबान की गोली से। पलविशा बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब आपका भी शुक्रिया। कि बात ये है कि वी आर न्यूक्लियर पावर। अगर वर्ल्ड एट लार्ज को पता लगा कि ये नॉन स्टेट एक्ट न्यूक्लियर एक्ट चला जाएगा, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव। सिर्फ ये कि हमें ये इंप्रेशन कम अज कम नहीं देना कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए आपके घुटनों पर झुके हुए हैं, आपने जो भी करना है आप करते रहें, आप मासूम जानों को मारते रहें, लेकिन हमसे खुदा के लिए मुज़ाकरात कर लें। इस इंप्रेशन से हटते हुए और अपनी ईगो के साथ और अपनी पूरी प्रेस्टीज के साथ हमें ये मुज़ाकरात करने हैं, और अल्लाह करे कि इन मुज़ाकरात के जरिए मुल्क में अमन आ जाए। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।